बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और हमेशा की तरह हमारे साथ अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए मौजूद हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे नाज़रीन को आज के पाकीज़ा और ख़ूबसूरत सा जो मौजू है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा और हमारे नाज़रीन जानते हैं कि सच टेलीविज़न बहुत से मौक़े पर जो भी अहम अय्याम हों ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर हाज़िर होते हैं हम। और आज और ये इन दिनों जो मिलाद मसूद ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पर सच टीवी नशियात ना करे ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ये पूरा अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच टीवी पर मनाया जा रहा है, जिसका आज दूसरा रोज़ है। आज जो मौजू हमने चुना है, मेरा ख़्याल है कि जो मुझे मैं देखता हूँ प्रोग्राम्स या जो बुक्स हम पढ़ते हैं, ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, उनका नाम नामी इसमें गिरामी और उनका ज़िक्र मुबारक करते हुए जो पहला लक़ब या पहले अल्फाज उनके साथ अदा किए जाते हैं वो आज का मौजू है, मोहसिन इंसानियत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत। और इंसानियत जब भी इंसानियत की बात करेगी तो सबसे पहले उसकी आँखें, उसकी अक़ीदत झुकेगी ख़त्म मरतबत की शख्सियत के सामने। इसी पर गुफ्तगू होगी कि आप मोहसिन इंसानियत हैं, और ये पैगाम जब लोगों तक पहुँचेगा तभी आप हम इस्लाम की जो हयात बख्श तालीमात हैं उनको हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह बेहतरीन मेहमान जो अपने मौजू से इंसाफ करते हैं और अपने मौजू पर कामिल दस्तरस रखते हैं, जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, चंदा तारुफ के मोहताज नहीं, सुलझे हुए सियासतदान भी हैं और एक बेहतरीन मजहबी रहनुमा भी हैं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और दीनी हवाले से हमारे मुल्क में एक बहुत मोतबर नाम है। और आपके मेहमान मेरा ख़्याल कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब सच टेलीविज़न को सजाते हैं अपने खूबसूरत कलाम से। बिल्कुल जी, आप मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेगमेंट का आप हिस्सा बने हैं। तो इश्तियाक साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत से कलाम से कीजिए। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बिना किसी ताख़ीर के अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। जी, जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब के साथ आगाज़ करते हैं। हमने जैसे ज़िक्र किया कि ख़त्म मरतबत का ज़िक्र करते हुए जो सबसे पहले हवाला सामने आता है कि आप मोहसिन इंसानियत हैं। अच्छा आब्दी साहब, ये सवाल जो है इसका सिलसिला मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वक्त ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, तो हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद इन डिटेल इस मौजू पे गुफ्तगू की जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन, मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप तमाम देखने वालों को अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद कहेंगे। आब्दी साहब, बिना किसी ताख़ीर के, क्योंकि हमने जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से सवाल किया था कि ख़ुद ये मौजू मोहसिन इंसानियत जब भी ज़िक्र मुबारक होता है तो सबसे पहले यही मौजू जहन में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुक़द्दस अय्याम है, मैं इनकी मुबारकबाद पूरी उम्मत को, आपको, मेहमानों को, साथियों को पेश करता हूँ। यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर कमाल इंसानी तक पहुँचना है तो अल्लाह ने ये जो नेमत इतनी बड़ी और अपनी रहमत अता फरमाई है, उनका मुताला करें, उनकी सीरत व किरदार को देखें और उनके बारे में उनकी तालीमात को पढ़ें। मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा हम इस पर मेहनत करेंगे हम उस कमाल की तरफ जल्दी में सफ़र करेंगे। टाइम कम है, लिज़ा मैं जल्दी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में फरमाया मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये वो खुसूसियत है, तमाम अंबिया रहमत हैं, तमाम अंबिया रहमत हैं, अपने दौर में रहमत हैं, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन फ़कत सैयदुल अंबिया हैं, फ़कत ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और अल्लाह ने इनको जो दीन अता किया है वो भी ख़ातमुल अदियान है और कामिल तरीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह का नबी दीन को कामिल करके गया, कामिल तरीन दीन है। जो किताब आई वो कामिल तरीन किताब है और ख़ुद जो है ख़ातमुन नबिय्यीन और अफजल तरीन और सैयदुल अंबिया और सैयद बशर हैं। मैं समझता हूँ कि इसको आज इंसानियत कबूल कर रही है। देखें, जिस
جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی جو اعلان نبوت سے پہلے جو زندگی تھی اس میں حتیٰ کافروں نے، مشرکین نے بھی مخالف ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی ایسا کردار پہلے نہیں دیکھا تھا. ان نے بے ساختہ وہ مانتے تھے کہ صادق بھی یہ ہیں اور امین بھی یہ ہیں. اور جس معاشرے میں وہ تشریف لائے اس معاشرے میں جو ظلم تھا، جو طبقاتی نظام تھا، جو ستمگری تھی، جو سرداری نظام میں کہوں گا آج کے دور کے حوالے سے، جو سرداری نظام تھا، اس کو جس انداز میں حضور نے توڑا اور غریب اور پسے ہوئے طبقات کو اٹھا کر اوپر لائے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خدمت انسانیت یہ تھی. دیکھیں انسانیت تو سسک رہی تھی، ظلم اور ظالموں کے پنجے میں وہ انسانیت تباہ ہو رہی تھی اور نیچے ہی جا رہی تھی. فقر اتنا زیادہ تھا، حقارت اتنی زیادہ تھی، انسانیت کی قدر نہیں تھی، نہ خواتین کی نہ بچوں کی. آج جو خواتین کا جو حال تھا آپ دیکھیں، زندہ درگور چھوٹی چھوٹی بچیوں کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ میں جو آ گیا ہوں تو اب وہ ظلم و ستم ختم ہوگا، وہ طبقاتی نظام ختم ہوگا. اگر آج کے دور میں ہمیں پھر کوئی فرق نظر آتا ہے نا امت مسلمہ اور مسلمان ممالک میں، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری کوتاہیاں ہیں. حضور کی جو تعلیمات ہیں، جو کردار ہے وہ تو بہت بلند ہے اور ہمیں بہت بڑے درس دنیا انسانیت کو. آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دانشمند دانشور کیا کہتے ہیں. حضور اکرم محسن انسانیت ہوتا ہی وہ ہے جو انسانیت کو اس کمال تک لے جائے جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق فرمایا. جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، اسی سوال کو اگر آپ سے کیا جائے، اور یہ جب ہم محسن انسانیت کہتے ہیں تو جہاں رسول پاک کی ذات والا صفات کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں یا معرفت حاصل کرتے ہیں، وہ خود ہم پر بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے رسول محسن انسانیت ہیں تو پوری انسانیت کے لیے ہمیں بھی سوچنا ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پورے عشرے کو بڑے شان کے ساتھ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منا رہا ہے. یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے اور ساری ہی انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا اور اس کی سیلیبریشنز. قرآن ہمیں ایک بین واضح پیغام دیتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے. بے شک. تو بہترین نمونہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص زبان کے لیے نہیں، کسی خاص رنگ کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ کافۃ للناس، سارے ہی انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محسن کی شکل میں تشریف لائے. اور پھر اللہ کریم نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرما دیا کہ یہ مومنوں کے لیے ایک احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. آپ کا پیغام ہر جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے اس کے لیے ہے، اور وہ پیغام زبانی اور کلامی نہیں ہے بلکہ عملی نمونے کے طور پر ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر صبح قیامت تک جب بھی کوئی آئیڈیل پرسنالٹی دیکھنا چاہے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اسے مینارہ نور نظر آئے گا اور اس کی کرنیں پھوٹتی ہوئی نظر آئیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت آغاز اور موضوع کی مناسبت سے جیسے میں نے عرض کیا بھی کہ جب ہم محسن انسانیت کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں بلکہ دنیا کے تمام اسکالرز نے، تمام بڑے لوگوں نے، تمام علماء نے یہ مانا کہ اگر محسن انسانیت کہلائے جانے کے لائق کوئی شخصیت ہے تو وہ ختم مرتبت کی ہے. بالکل بے شک. اور اس خوبصورت سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، ان ڈیٹیل مزید بھی بات کی جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے کتنا ہی زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا کی اسپیشل ٹرانسمیشن عشرہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب بنا کسی تاخیر کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے پوچھتے ہیں. جناب مولانا، جو انسانی قدریں
جن کو انسانی قدریں کہا جاتا ہے، ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشناس کرائیں یا ان کو اسٹیبلش کیا، وہ پھر نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد اس طرح سے ہوئیں، اور اس حوالے سے بھی آپ کو محسن انسانیت سمجھا جاتا ہے کہ رحم کی صفت ہو، سچائی کی صفت ہو، ایمانداری ہو، ڈیڈیکیشن ہو، صداقت ہو، یہ قدریں پھر ختم مرتبت نے اس طرح سے اسٹیبلش کر دیں کہ پھر اسی پر دنیا چلی۔ خدا کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے ویسے اس میں سب یہ اقدار ہیں، لیکن کامل ترین دین میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ حدیث قدسی میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شکایت کی اپنے بندوں سے کہ میں بیمار ہوتا ہوں، آپ میری عیادت کے لیے نہیں آتے، میں بھوکا ہوتا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلانے نہیں آتے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو آپ مجھے پانی نہیں پلاتے۔ حیرانگی سے پوچھا کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہوتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہوتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہوتے ہیں؟ تو میرے فرمایا کہ میرے بندوں کو آپ بھوک کی حالت میں جو کھانا کھلائے گا وہ مجھے کھلائے گا، جو پانی پلائے گا وہ مجھے پلائے گا، جو مریض کی عادت کرے گا وہ میری۔ ایک اور حدیث قدسی کا جملہ ہے، المال مالی والفقراء عیالی فمن بخل من مالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی۔ کہ یہ مال جو ہے وہ میرا مال ہے، یہ فقراء جو ہیں میرے اہل و عیال ہیں، جو میرے مال سے اب میرے اہل و عیال پہ خرچ کرنے میں بخل کرے گا میں اسے اندھے منہ جہنم ڈالوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ اقدار ہیں انسانی جو اس ان حدیث قدسی موجود ہیں، اور حضور اکرم نمونہ کامل ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیں وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ خاتون آتی تھی، ان کے گھر کے سامنے کانٹے بچھاتی تھی، اور جب روزانہ گزر جاتے تھے، ساتھ صحابہ کرام تھے، ساتھی تھے، سارے نگہبان تھے، لیکن حضور کچھ بھی نہیں کہتے، آرام سے کانٹے ہٹا دیتے گزر جاتے۔ وہ دیکھا چند دن بعد کہ وہ نہیں آئی، ایک دن نہیں آئی، دوسرے دن نہیں آئی، تو کانٹے نہیں ہیں، تو پوچھا وہ جو کانٹے بچھاتی تھی وہ مہربان کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ بیمار ہے، تو سیدھے اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ شاید حضور مجھ سے انتقام لینے آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کی عیادت کرنا ہے۔ یہ کردار جو ہے حضور اکرم میں، اہل بیت اطہار میں، صحابہ کرام میں بہت بڑا پایا جاتا ہے، جو انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم نے کہیں شخصی انتقام لیا ہو۔ بڑے بڑے وہ واقعات ہوتے ہیں، وہ اس میں حضور اکرم نے عفو درگزر سے کام لیا۔ سب سے بڑی چیز جو حضور اکرم نے ہمیں سکھائی ہے وہ عفو درگزر ہے۔ مجھے یہ بتائیں، طیف میں حضور پہ کتنا ظلم ہوا، پتھر مارے گئے، کنکر مارے گئے، حضور کا خون بہہ کر جسم مبارک سے جوتیوں تک پہنچ گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ اوپر اجری ڈالی گئی جناب، جادوگر اور ساحر تک کہا گیا، جنگیں کی گئی، حضور کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی ہر جگہ پہ، لیکن جس وقت حضور کا موقع آیا فتح مکہ کے ٹائم پہ، آپ اس انسانی قدر کی بالا ترین منزل کو دیکھیں کہ جب وہ شکست کھا گئے اور سخت ترین دشمن جو سامنے موجود ہیں، اور وہ حضور کہتے ہیں اب آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ سے احسان کی توقع ہے۔ حضور نے فرمایا میں حضرت یوسف کی طرح یہ کہتا ہوں لا تثریب علیکم، اور سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ یہ سب سے بڑی چیز قدر انسانی جو سکھائی ہے حضور اکرم نے اپنے عمل سے۔ ڈاکٹر صاحب، اور ایک اور پہلو جو ختم مرتبت کا باکمال ہے کہ جو لوگ یا جو گروہ آپ سے اختلاف بھی کرتے تھے، آپ کو انہوں نے رسول نہیں مانا، آپ کو انہوں نے نبی نہیں مانا، یا آج کے معروف معنی میں اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو اقلیتیں، تو جب میثاق مدینہ ہوا تو یہودیوں کو ایک امت کے طور پہ، یعنی جو آپ کو مانتے بھی نہیں تھے ان کو بھی اس حکومت میں ایک امت کے طور پر شامل کیا، اور اس کے بعد جو مسیحوں کے ساتھ آپ نے مسیحی مکتب کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور ان کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو تحفظ دیا، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج بھی ہم اپنے ملک میں سب لوگوں کا خیال رکھیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں آپ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جی جی، اور وہ اس وقت پوری دنیا کے ایک مرکز کی حیثیت آج بھی رکھتا ہے۔ ہر اہل ایمان کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں قدم بوسی کا اسے یہ اعزاز ملے۔ وہ مسجد، اس مسجد میں غیر مسلم بھی آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے،
آپ ان کا استقبال بھی فرماتے تھے, ان سے گفتگو بھی کرتے تھے. واہ, کیا بات. آج تو عالم یہ آ گیا ہے کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کی مسجد میں جانے سے جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں, اور کوئی ذرا سا اختلاف کے ساتھ اپنے اختلاف, جو سارے اختلافات جو ہے نا اس کی بنیاد موجود ہے, اگر نماز دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہو تو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی مسجد کو کیا ہو گیا. تو ہمیں اصل میں وہ سبق لینے کی ضرورت ہے, اور آپ نے میثاق مدینہ کی جو مثال دی وہ اتنی اہم ہے کہ جو معاشرے کا. باسط صاحب آپ کے ایگزامپل کی طرف ہم بڑھیں گے. بالکل جی, چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے تو بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ بات کی جائے گی. بریک کے بعد مزید روشنی ڈالی جائے گی کیونکہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, عشرہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب بنا کسی تاخیر کے جی موضوع آگے بڑھاتے ہیں. موضوع ہمارا محسن انسانیت, اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ اس میں ایک چیز جو ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت جو اقلیتیں تھیں ان کو رسول کریم نے گورنمنٹ کا, یعنی اس معاہدے کا, مواقعات مدینہ کا جو ایک معاہدہ تھا یعنی حکومت کا, اس کا حصہ بنایا, اور ایک تعلیم دی کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں یا جتنی ہم سے اختلاف کرنے والے مذاہب ہیں ان کو پوری عزت اور احترام دیا جائے. جی یقیناً یہ جو جس کو آج کے زمانے میں ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, وہ سوشل کانٹریکٹ ہمیں میثاق مدینہ میں نظر آتا ہے. مدینہ بے شک. اور میثاق مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل مدینہ کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی اس کو اس وقت ایکسیپٹ کیا, اور ان کو وہ سپیس دی گئی. اور اس میں یعنی ایک نقطہ جو میں آپ کے اور ناظرین کے سامنے پیش کرنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل بھی یعنی امن, داخلی امن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, تو اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ جس کا جو علاقہ ہے, جس جگہ پر جو مذہبی یا قبائلی لوگ موجود ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. یعنی وہ اتنا انہیں یہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شریک کیا گیا اس سارے معاملے میں, تو اس میں ایک سبق ہے. اور ایک بات جو میں یہاں پر اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ, اچھا صلح حدیبیہ طے پا گئی, اس کی تفصیل کا یہاں محل نہیں ہے. تو جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہا کہ یہ معاہدہ تحریر کریں, اور شک طے ہو گئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے, ظاہر ہے جب معاہدے میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے درمیان ہو رہا ہے, تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول, تو وہ جو کفار کی طرف سے جو شخص معاہدے میں تھا اس نے کہا کہ جی اصل تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر تو یہ بات ہی کوئی اختلاف نہیں رہتا, تو یہ ہمارا اختلاف ہے, اس میں آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھیں. تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا کس طرح کرنے ہیں, انہوں نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے قلم سے کروں. یہ تو عقیدے اور محبت کی بات تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کہا کہ یہ چونکہ معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح لکھیں. تو یہ وہ ایک جو ٹالرنس کا وہ جو سبق ہے وہ ہمیں سیرت پہ جا بجا ہمیں نظر آتا ہے. بے شک بے شک. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب, جب ہم محسن انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ایک گلوبل پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آتا ہے. اب دنیا ویسے ہی کہتے ہیں گلوبل ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم کی ذات پورے گلوب کے لیے, پوری دنیا کے لیے رحمت کی ایک مثال ہے. ایک مغربی دانشور ہے مائیکل ہارٹ, اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 100 شخصیات بڑی معروف, بہت معروف ان میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے, اور کہا کہ جو انسانیت کی خدمت انہوں نے کی ہے, جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے, محبتیں پھیلانے کے لیے کام کیے, وہ ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں جو دیکھیں حضور اکرم کی سیرت طیبہ کہ جن قبائل میں جنگیں ہوتی اور کئی 100 سال جنگیں رہتی تھیں, حضور اکرم نے آ کر ان جنگوں کو ختم کیا, ان کے درمیان صلح اور محبت. اچھا اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, نہیں, جو انسانیت کا پیغام تھا اب وہ دیا, امن اور محبت کا پیغام. اور پھر جس وقت ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہاں تھوڑا اختلاف مہاجرین اور انصار کے درمیان نظر آیا, تو وہاں جو اخوت قائم کی, ان کو ایک انصار ایک مہاجر ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا.
मैं समझता हूँ ये भी अमन कायम करने के लिए, उस माशरे में मोहब्बतों को, ख़ुव्वतों को, भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए ये हुजूर का बहुत बड़ा पैगाम। और मैं समझता हूँ इस पैगाम से हमें जो फ़ायदा उठाना चाहिए आज के माशरे में, जहाँ जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, जहाँ आदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आजकल तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है माशरे में। और उसमें हुजूर अकरम के, मैं जवानों को कहूँगा, मैं बुज़ुर्गों को कहूँगा, इस माशरे में उलमा को कहूँगा कि हुजूर के इस पहलू को जो अमन कायम किया, जो मोहब्बतें और उख़्वत और बिरादरी को और भाईचारे को फ़रोग़ दिया, सिला रहमी को फ़रोग़ दिया। देखें ख़ानदानों में मोहब्बत, और ये बताया कि सिला रहमी से उनकी फरामीन है, सिला रहमी से उम्र ज़्यादा होती है, जो क़ता रहमी करते हैं उनकी उम्र कम होती है। एग्जैक्टली। आपकी बात को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे चूँकि वक्त ज़्यादा, एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहेंगे खुशामदीद। आबदी साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। जी बिला ताख़ीर जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब 2-2 मिनट पूरे, मैं कहता हूँ, प्रोग्राम का ख़ुलासा पेश कर दीजिए। और मुहसिन इंसानियत, मैं जब भी इस मौजू पे सवाल करता हूँ तो ये ज़रूर कहता हूँ कि उनकी इत्तबा करते हुए हमें भी इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। फरमाइएगा। हदीस है, लो यअलमुन्नास महासिन कलामना लत्तबऊना, कि अगर लोग हमारे कलाम के हुस्न को, तालीमात के हुस्न को, मैं साथ ये कहूँगा कि किरदार और सीरत के हुस्न को जान लें, मारिफत हासिल कर लें, तो वो लाजमी हमारी इत्तिबा करेंगे और किसी की इत्तिबा नहीं करेंगे। तो मैं सूरत हाल जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमने गुफ्तगू की है, बहुत कम टाइम था, चंद चीज़ें बयान की हैं, वरना एक समंदर है। इंसान जब उसके मुताले में जाता है, बयान करने में जाता है, तो आखिर दिल को भी एक सुरूर और रूहानियत और खुशी नसीब होती है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हुजूर ने हमें ऐसे अपने हबीब का उम्मती बनाया है। मैं जवानों को, माशरे के लोगों को जो इस वक्त मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, और उनको मुतवज्जे करूँगा कि अगर हम बुनियादी हुकूक जो हुजूर अकरम ने बताए हैं, जो उनने उम्मत पे एहसान किए हैं, जो उनने इंसानियत पे एहसान किए हैं, और उनके जो अक़दार हैं इंसानी, उनको ज़िंदा करने की अगर हम कोशिश करेंगे अपने मुआशरे में, मैं समझता हूँ हर शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि हुजूर की सीरत तैयबा को, उनके किरदार को, उनकी तालीमात को, उनकी फरमाइशात को अब वो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, दोस्त तक पहुँचाए, भाई तक पहुँचाए, अपने ख़ानदान तक पहुँचाएँ, ख़ानदान के लोग बाहर। मैं जवानों कहूँगा कि आप बेशक प्राइमरी स्कूल में हैं, मिडिल में हैं, हाई में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग हो किसी जॉब में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, अपने जितने आपके कोलीग हैं और उन सब तक हर रोज़ कोई न कोई रसूल का फरमान और उनकी सीरत का कोई न कोई हिस्सा आप पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अपने हबीब के सदक़े अजर अता फरमाएगा। खूबसूरत पैगाम डॉक्टर साहब, आप भी क्या खूबसूरत पैगाम दिया कि मकसदियत ये होनी चाहिए कि रसूल अल्लाह के कलाम का कोई हिस्सा लें और पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। जी, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कैसी खूबसूरत बात फरमा दी कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए कि ये सारा जो मसला होता है वो या तो ज़बान से किसी को अजियत पहुँचाने का होता है या हाथ से होता है। तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। यानी ईद मिलादुन्नबी और इस रबीउल अव्वल का असल पैगाम वो ये है कि हम पहले ख़ुद उस इल्म को हासिल करें। जैसे अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं, आपकी अहादीस हैं, उनको लोगों के सामने पेश किया जाए। मैं चाहूँगा कि मैं नाज़रीन से ये अर्ज़ करूँ कि एक कोई सीरत की खूबसूरत सी किताब वो हमारे घर की जीनत हो, और वो ऐसी जगह पर पड़ी हो, इतनी बुलंद जगह पर भी ना पड़ी हो कि उसको हम हाथ ना पहुंच सके, बल्कि मैंने तो असातिज़ा से ये देखा कि अपने सरहाने की तरफ हो, रात को सोने से पहले सीरत की किताब का कोई एक वर्क और वो सारी रात इबादत। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज हमारे दोनों उलमा इकराम ने हमें अता फरमाया। और मैं भी यही कहूँगा, जब हम कहते हैं कि रसूल पाक मोहसिन इंसानियत हैं तो वो रहमत आलम है, इंसानियत के लिए रहमत हैं। हम भी पूरी इंसानियत के लिए रहमत बने और तभी हम रहमत आलम का वसीला पकड़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं कि पूरी इंसानियत में हम
رحمت بانٹی. بالکل, اور یہ اسی سے ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمارے جو آخری نبی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی کا مطالعہ جو ہے وہ کروائیں. جو اخلاقیات کی کمی ہے, جو اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہو رہے ہیں, اس کمی کو ہم دور کریں اور ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو تربیت دیں. ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ اپنے اینکرز کو بھی دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے قاری صاحب آپ سے درخواست ہے ایک اختتامی کلام جو ہے پیش کیجیے. بسم اللہ کریں.